حاتم بے نے اسے اپنے قریب کھڑے چیزیں ترتیب سے سیٹ کرتے مسکرا کر دیکھا۔ انکل، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی بھی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو اسے بھی لائیں نا یہاں، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ضرور، میں اس سے کہوں گا، وہ ضرور تم سے ملے گی۔ وہ خوش ہوئی۔ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ جاب کرتی ہے بیٹا، کافی مصروف رہتی ہے، اسی لیے گھر کبھی ہی آنا جانا ہوتا ہے اس کا، مگر میں اسے ضرور کہوں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسبات میں سر ہلاتی ٹیبل پر سب سیٹ کر رہی تھی۔ ٹیبل کے گرد رکھی گول گدیوں پر ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ابدر، وہ آدمی کون تھا؟ کون؟ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جو اس رات آپ کے ساتھ تھا۔ وہ جیمز کی بات کر رہی تھی۔ ایک دوست ہے۔ کون دوست؟ میرے خیال سے آپ کے سبھی دوستوں کے بارے میں جانتی ہوں، مگر وہ کون تھا؟ تم اسے نہیں جانتی، وہ یہاں نہیں رہتا۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ وہ اسرائیلی ہے۔ سلطان کے الفاظ پر اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ کیا وہ ایک یہودی ہے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے۔ ابدر، آپ ایک جوئش سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ کافی کا سپ لیتا بولا۔ غلط مطلب؟ پورا کا پورا غلط ہے۔ آپ انہیں نہیں جانتے کیا؟ سلطان نے ٹیبل پر بازو رکھتے ہاتھ کو ٹھوڑی پر رکھے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ ارے، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ ان کی فطرت اور پہچان کیا ہے؟ دھوکہ دینا، غداری کرنا اور منافقت ایک جوئش کی پہچان ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ سبھی ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیسے نہیں ہو سکتے بھلا؟ جب اللہ پاک ان کی فطرت پر مہر لگا چکے ہیں تو وہ بھلا کیسے بدل سکتے ہیں؟ تم زیادہ سوچ رہی ہو، اور ویسے بھی اس سے بات چیت بس کام کے سلسلے میں ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی راہ، میں اپنی۔ اچھا، تو کیا آپ نے کبھی اس کی لائف کے بارے میں یا اس کی سائیڈ مصروفیات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں کیوں کروں غور؟ بھلا اس کی زندگی پر غور کر کے مجھے کیا ملے گا؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اس کی باتیں سنتا مزے سے اسے جواب دے رہا تھا۔ میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا، بلکہ کہیں لکھ لیں۔ کون سی بات؟ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ ایک نہ ایک دن وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے نا؟ مگر یہ بات سچ میں ایک جوئش کی فطرت ہے، اور وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس کی فطرت میں دھوکہ دینا اور منافقت کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لوگ منافق ہیں جو کبھی ایک مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ انہیں دل سے ناپسند کرتے ہیں، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ سازشیں کرنے میں کبھی باز نہیں آتے۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے اس کے بال تھام کر ان پر محبت بھرا بوسہ دیا اور اپنے آنکھوں سے لگائے۔ میری جاسوس بیوی، تم پر میری سنگت کا پورا اثر ہو چکا ہے۔ میری طرح ہی سوچنے لگی ہو۔ وہ مسکرائی۔ ظاہر ہے، آپ کی جو ہوں تو آپ کے جیسی ہی ہوں گی نا؟ ہائے، وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ پھر سے کہو۔ کیا؟ جو ابھی کہا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھتی مسکراہٹ دبا گئی۔ کہو نا، بس ایک بار۔ آپ نہیں جانتے کیا؟ تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔
کہہ دو نا، کیا کہوں، یہی کہ تم میری ہو۔ کہہ دیا، وہ مسکرائی۔ کب؟ ابھی کہا نا آپ نے۔ آپ کہیں میں کہوں، ایک ہی تو بات ہوئی نا۔ وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہ مسکراہٹ دباتی وہاں سے غائب ہوئی۔ ظالم حسینہ، وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا مسکرا دیا۔ مگر اس کی کہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ جیمز کی سائٹ مصروفیات کیا ہیں۔ وہ آج کتنے ہی دنوں بعد گھر سے نکلا تھا۔ ہال کے دروازے کی اوٹ سے وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اب اسے ایک عجیب سا کھٹکا لگا رہتا تھا۔ نہ جانے وہ کب کہاں چلا جائے۔ وہ ڈرتی تھی، مگر اپنے ذہن میں آئی ان فضول سوچوں کو جھٹکتی وہ اپنے پسندیدہ پھولوں کی طرف آئی، جنہیں تو وہ بھلا ہی چکی تھی۔ مگر اس کی لاپرواہی سے کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے حاتم بے نے اپنا کام اچھے سے سر انجام دے دیا تھا۔ وہ پھولوں کو پانی دیتی ایرگل کے بارے میں سوچتی مسکرائی۔ فریش ہوتی وہ اپنی سفید ڈائری ہاتھ میں تھامے بالکونی میں آ بیٹھی۔ اپنا قلم اٹھاتی وہ اس پنے پر لکھتی ہر تحریر میں اپنی جان سمو رہی تھی۔ کبھی وہ مسکراتی تو کبھی آبدیدہ سی ہو جاتی، مگر وہ چھوٹی سی ڈائری اس کی زندگی کا حاصل بن چکی تھی۔ وہ ان پنوں کی ہر سطر میں اپنے دل سے نکلتا ہر احساس اور ہر جذبہ فرصت سے پرو رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کی شارٹ سکرٹ پہنے، سفید ٹاپ میں ملبوس، بال کمر پر گرائے، وہ شیشے میں خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کے خد و خال کافی حد تک بدل چکے تھے۔ وہ مزید نکھر گئی تھی۔ وہ نہ سمجھ چھوٹی سی لڑکی اب بڑی ہو رہی تھی، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ وہ پورے گھر میں گھومتی ہر کونے کو اپنی آنکھوں میں سما رہی تھی۔ وہ گھر اس کے شوہر نے اس کے لیے خود سجایا تھا۔ وہ جھک کر پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ کمر سے چند بالوں کی لٹیں پھسل کر شانوں سے ہوتی ہوئی آگے آ گریں۔ اس نے انہیں ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کیا تو کچھ فاصلے پر کھڑے اس مضبوط شخص نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ مرحبا، عشا نے بنا اسے دیکھے کہا۔ مرحبا حیات، وہ مسکرا دی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ڈانس کر رہی ہوں، آپ دیکھ تو سکتے ہی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ آئیں آپ بھی کر لیں۔ وہ مسکراتی ہوئی مڑی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ سلطان نے اس کی کلائی تھامی اور ہال کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھتی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ سلطان نے موبائل نکال کر اس کا پسندیدہ گانا بلند آواز میں پلے کیا۔ ترکش بلکی کی آواز گونجی اور سلطان نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ تھاما۔ وہ اسے لیے دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اپنے اس پاگل آدمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ سلطان نے اسے گھما کر خود سے دور کیا اور اگلے ہی پل اپنی طرف کھینچتے کمر سے تھام کر ہوا میں اٹھاتے گھمایا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی بلند ہنسی پورے گھر میں گونج رہی تھی، جو اس پاگل شخص کی سماعتوں کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ اپنی ساری تھکن اس ہنسی میں ہی کہیں گم کر چکا تھا۔ ابدر
وہ والا سٹیپ کرتے ہیں۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ کون سا والا؟ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے قریب کیا۔ عشا نے اپنی انگلی اس کے ہاتھ پہ گھمائی اور وہ اس کے ہاتھ کے نیچے گول گول گھوم رہی تھی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گھومتے ہوئے اس کی اسکرٹ ہوا میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں لہراتے ہوئے بال اس کے گھومنے سے سلطان کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس مضبوط وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑا رہے تھے۔ وہ اپنی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے گھما کر اسے اپنے بازو پر گرایا۔ ان دونوں کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی اس خوبصورت گھر کو مکمل کر رہی تھی۔ آپ کے ساتھ ڈانس کرنے میں کافی مزہ آتا ہے۔ ایک تو آپ اتنے لمبے ہیں اور وہ قریب ہوا اور آپ وہ ہنسی۔ سلطان نے کمر سے تھامتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی سے سر ٹیک گئی۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا، تھوڑا پرسکون، مگر مجھے افسوس ہے۔ وہ اداس سا چہرہ بنا گئی۔ وہ کس بات کا؟ میرے پھول، وہ سب مرجھا رہے تھے اور میں انہیں بھلا ہی چکی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جانتی ہو نا، انہیں جتنا بھی فریش رکھا جائے وہ مرجھا ہی جاتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، مگر سلطان نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ یوں اداس تو مت ہوا کرو پیاری لڑکی، میں تمہیں ڈھیر سارے پھول لا دوں گا، جتنے بھی تم کہو گی۔ سلطان نے اس کی بات پر اس کی پیشانی سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ سچ؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ چہک کر بولی اور وہ خوش ہوا۔ اب اداس مت ہونا۔ وہ شریر سا چہرہ بنا گئی۔ ابدر؟ عاصم؟ اس کے اس جواب پر اس نازک سے دل میں ایک مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو کیا میں انہیں یہاں بلا سکتی ہوں؟ مطلب کیا وہ یہاں آ سکتی ہیں؟ سلطان نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ یہ تمہارا گھر ہے میری گڑیا۔ یہاں ہر وہ انسان آ سکتا ہے جو تمہیں عزیز ہے۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ اس کے بڑے ہوئے بالوں کو درست کر رہی تھی۔ چلو تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر پڑا وہ سفید حجاب اٹھا کر اس کے سر پر درست کر گیا۔ کون سی چیز؟ یقیناً تمہیں پسند آئے گی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دیا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ ایک لمبے اور کشادہ ہال میں داخل ہوا، جہاں کھڑے گارڈز نے اسے دیکھتے گردن جھکائی۔ وہ دونوں ایک جنگلے کے سامنے کھڑے تھے، جس کے اس پار کچھ ہی فاصلے پر ایک جنگل تھا۔ وہ سلطان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور جنگلے کی طرف اس کی پشت تھی۔ سلطان نے ایک خاص قسم کی سیٹی بجائی تو اس جنگل کے درختوں کے پیچھے سے ایک گہرے کالے رنگ کی خون خوار سی چیز فل سپیڈ سے دوڑتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا تو عشا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی وہ چیز قریب آتی ایک دم جنگلے سے یوں ٹکرائی جیسے اگر سلاخیں اس کے سامنے نہ ہوتیں تو وہ اس نازک سی لڑکی کو چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ جنگلے کی سلاخوں پہ
دانت گاڑتا وہ خون خوار بھیڑیا کافی خطرناک تھا۔ اس کے یوں دوڑتے ہوئے جنگلے سے ٹکرانے پر وہ زور سے چلاتی ہوئی ایک دم پیچھے ہوتی سلطان کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ اسے تھام گیا۔ اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ آپ کا ہے؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سلطان جنگلے کے قریب ہوا تو اسے اس کالے بھیڑیے کی گھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیز تیز گھراتا ہوا عشا کو کھا جانے والی تیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس سے ملو، یہ ہے کارا اورکن۔ عشا نے تھوک نکلتے اپنے سامنے اس کالے رنگ کے ڈراونے اور خطرناک بھیڑیے کو دیکھا۔ سلطان نے جنگلے کے سلاخوں سے ہاتھ اندر کرتے اس کی پیٹھ پر رکھا اور دھیرے سے سہلایا تو وہ گھرانے کی آواز بند کر کے اپنے دونوں کان نیچے جھکا گیا۔ وہ ان دونوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان نے عشا کا ہاتھ تھام کر جنگلے کے اندر کیا تو وہ ایک پل میں کھینچ کر پیچھے کر گئی۔ نہیں، وہ مسکرایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں کہے گا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پیٹھ پر رکھا تو وہ ایک دم گھرایا۔ عشا نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ کارا، پرسکون ہو جاؤ، سلطان نے بلند آواز میں کہا تو وہ اپنے کھڑے کان پھر سے جھکا گیا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ مسکرایا۔ جتنا خوبصورت اتنا ہی خطرناک اور خون خوار۔ مگر یہ تو آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، یہ پالتو تو نہیں بن سکتے۔ تمہیں کس نے کہا؟ میں نے سنا تھا کہ ایک بھیڑیا کبھی پالتو نہیں بن سکتا۔ سلطان نے دھیرے سے اس کے خطرناک چہرے پر ہاتھ پھیرتے عشا کی طرف دیکھا۔ تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ بس یہ قید رہنا پسند نہیں کرتے، قید سے زیادہ موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر یہ قید نہیں رہ سکتے، یہ سارا جنگل اسی کا ہے، یہ آزاد ہے، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ وہ ان دونوں سر پھرے بھیڑیوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو یہ ملا کہاں سے؟ تم جاننا چاہتی ہو؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے تمہیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ رومانیہ چلو گی؟ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رومانیہ؟ وہاں کوئی میرا منتظر ہے اور وہاں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی ہتھیلی پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ جما گئی۔ ضرور چلوں گی، وہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر وہاں رکنے اور اس خطرناک چیز کو جان کر وہ اس کے ہمراہ وہاں سے نکلی تھی۔ شام 9 بجے ہماری فلائٹ ہے، تم پیکنگ کر لو۔ مجھے کوئی ضروری کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف چل دی۔ وہ خوش تھی۔ پیکنگ کرتے وہ ایک عجیب سا احساس محسوس کر رہی تھی جو خوبصورت بھی تھا اور بے چین بھی۔ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے چند تصاویر نکالے سلطان نے ٹیبل پر پھینکی۔ سامنے بیٹھے اس شخص نے ایک ایک تصویر اٹھاتے انہیں غور سے دیکھا۔ اس آدمی کی ہر ایک ڈیٹیل چاہیے مجھے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے،
اس کی مصروفیات کیا ہیں، کس سے ملتا ہے؟ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ مقابل شخص سینے پر ہاتھ رکھے گردن جھکا گیا۔ مل جائے گی، تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، میرے واپس آنے سے پہلے کام ہو جانا چاہیے۔ مقابل شخص نے اثبات میں سر ہلایا تو سلطان اس پرکشش ہال سے نکلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جاننا چاہتا تھا کہ جیمز نیتھن آخر یہاں کیوں آیا۔ ترکی سے اس کا تعلق تو بہت عرصہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو اپنے وجود اور ارادوں پر مہر لگا چکا تھا کہ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ عجیب سا کھٹکا تھا، مگر اب وہ کچھ مطمئن ہوا تھا۔ دروازے پر ہوئی نوک پر عشا نے بیگ میں کپڑے ترتیب سے سیٹ کرتے ایک نظر دیکھا تو کچھ پل وہ نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ وہ ہینڈسم سا چہرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ سلیقے سے بنی ہوئی بیئرڈ اور بالوں کا وہ سٹائل دیکھتے ہی وہ اچھلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ ہائے اللہ ابدر، آپ پر یہ ہیئر سٹائل کتنا زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ قسم سے۔ اس نے قریب آتے اس کے ولف کٹ بالوں کو بھرپور نگاہ سے دیکھا جو مہارت سے کاٹے گئے تھے، پیشانی سے باؤنس ہو کر سر کے دونوں اطراف کچھ لیئرز چھوٹی تو کچھ بڑی تھیں۔ سر کی پچھلی طرف سے بال گردن تک آتے لک کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے اپنا سر جھکا کر اس کے نزدیک کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کبھی وہ انہیں خراب کرتی تو کبھی درست۔ وہ مزے سے سر جھکائے اپنے بالوں میں وہ نازک سی انگلیاں محسوس کرتا مسکرا رہا تھا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ سلطان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب خوش ہو؟ بہت زیادہ، وہ لمبا کر کے بولی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر میں چپت لگائی۔ ناپسندیدہ رنگ پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بلیک کلر کی فراک وہ عجیب سا منہ بنا گئی، مگر جب اپنی پشت پر کھڑے اس پرکشش شخص کو دیکھا تو وہ شریر سا مسکرا دی۔ اس پر بلیک کلر جچتا تھا۔ سلطان نے اس کے بال بناتے انہیں کمر پر گرایا جو اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ وہ انہیں تھامے کبھی چہرے سے قریب کرتا تو کبھی آنکھوں سے میچ کرتا۔ وہ اسے اپنا کام کرتے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی گردن سے بال ایک طرف کرتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ وہ پلکوں پر مسکارا لگاتی بہت دھیان سے اپنا کام کر رہی تھی اور اس نازک سے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنتا وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا لگا رہی ہو؟ اسے مسکارا کہتے ہیں۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ پلکوں کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آنکھیں اچھی لگتی ہیں۔ اس کی ضرورت تو نہیں، تمہاری آنکھیں ویسے بھی تو خوبصورت ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ یہ کیا ہے؟ سلطان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی پنک کلر کی ڈبیا کو دیکھا۔ یہ بلش آن ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ چیکس پر لگاتے ہیں۔ ایسے وہ برش پر ہلکا سا کلر لگاتی اسے اپنے رخساروں پر لگا گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟
انہیں گلابی کرنے کے لیے میں ہوں نا، وہ شریر سا چہرہ بنائے بولا۔ عشا نے اسے کہنے کی ضرب لگائی، آپ کیا یہاں کھڑے میری چیزوں کی جاسوسی کر رہے ہیں؟ آپ کو ریڈی نہیں ہونا کیا؟ ارے بھائی، اب مجھے مسکارا اور یہ بلش تو نہیں لگانا نا، میری تیاری کا کیا ہے، بال بناؤں گا اور ہینڈسم چہرہ چکا چک۔ وہ ہنسی۔ بات تو ٹھیک کی۔ سلطان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ سرخ رنگ کی لپسٹک کھول کر اپنا کام شروع کیا۔ وہ بغور اس کے بالوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق انہیں ترتیب دیا تھا، بس یہ لگا لیا کرو اور تم بھی چکا چک۔ وہ مسکرائی، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہو گیا آپ کا؟ تو اب جائیں یہاں سے، مجھے ریڈی ہونے دیں۔ وہ مرر کی طرف واپس مڑی۔ وہ سرخ رنگ بہت زیادہ تھا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سلطان نے اس کی پشت پر حصار تنگ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے نہ میں گردن ہلائی۔ سنو جی، سلطان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ تو میرا عشق ہے اور عشق بھی آخری۔ تو میری عادت ہے اور عادت بھی آخری۔ یہ دل تیری قید میں ہے اور یہ قید بھی آخری۔ اس پاگل شخص پر صرف تیرا اختیار ہے اور اختیار بھی آخری۔ تیرے بغیر روبرو فقط موت ہے اور میرا انتقال بھی آخری۔ اس کے کان میں دھیرے دھیرے سرگوشی کرتا وہ اس نازک سے وجود کو سرسرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس کے منہ سے نکلتا ہر لفظ اپنی روح تک اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں نہ لاتی ہوئی وہ بس اسے سن رہی تھی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عشا نے اس مضبوط سینے پر سر رکھتے گہری سانس بھری۔ آپ شاعر بھی بن گئے ہیں اب؟ وہ مسکرایا۔ یہ اتنی اچھی شاعری کہاں سے اور کب سیکھی؟ وہ دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ تمہیں سچ میں جاننا ہے؟ پھر کبھی بتاؤں گا، اور مجھے ابھی سننا ہے۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی۔ سلطان نے اس کے بالوں کی لٹ تھامتے چہرے کے قریب کی۔ جب انہیں پہلی بار کھلا دیکھا تھا، بس تب ہی وہ شریر سا مسکرایا اور وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ بیتی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائیں، وہ پلکیں جھکا گئی۔ سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی دور دھکیلتی اپنے بال تھام کر رول رول کرتی کیچر میں مقید کر گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اپنی مخصوص ڈریسنگ کر چکا تھا، جسے دیکھتی وہ آہ بھر گئی۔ چاہے اسے یہ رنگ پسند نہیں تھا، مگر اس پر بہت جچتا تھا، جیسے یہ رنگ بس اسی خڑوس کے لیے بنایا گیا ہو۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی تو وہ سہم کر اس کے بازو سے سر ٹیک گئی۔ سلطان نے اس کے گرد بیلٹ سیٹ کرتے سائڈ ونڈو پر شٹر ہٹایا۔